کیا آج ہمارا آئین جو ہے آئین پاکستان 1973 کا آئین کیا معطل ہو گیا ہے کہ آپ کو جو اپوزیشن میں آئین تھا اس سے کیا مختلف ہو گیا ہے کہ آج آپ جو ہے آنسو گیس کو، لاٹھی چارج کو، گرفتاریوں کو، پرامن احتجاج کو روکنے کے لیے ہر وہ اوچھا ہتھ کنڈا جو ہے استعمال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، حرف امرت ود فاران شاہد میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اسلام آباد میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ دن سے جو سرکاری ملازمین جو ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے، وہ کیوں احتجاج کر رہے تھے؟ وہ دراصل جو ہے ان کی تنخواہوں میں جو ہے وہ انکریمنٹ نہیں لگا ہے، ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ گزشتہ 2 سال سے نہیں بڑھائی گئی ہیں، تو اسی بات پر جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے۔ تو افسوسناک واقعہ میں اس لیے کہوں گا کیونکہ اس پرامن احتجاج پر جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا گیا، آنسو گیس کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ ایکسپائرڈ جو آنسو گیس تھی وہ استعمال کی گئی ہے۔ یقیناً وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے یا کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس چیز کا جو ہے اندازہ وہ لوگ لگا سکتے ہیں جو اس چیز کو جانتے ہیں، وہ جو کیمیکلز کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو افسوس کا اظہار میں اس لیے کروں گا کہ آپ کو یاد ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا تھا کہ میرا اس تنخواہ میں جو ہے گزارا نہیں ہوتا۔ تو جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، آپ کا گزارا اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے ایک اچھے خاصے گھر میں رہتے ہیں جس کا آپ کرایہ نہیں دیتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کی رائڈ بھی مل جاتی ہے، آپ کو سرکاری خرچ سے جو ہے ادھر سے بنی گالہ بھی آپ چلے جاتے ہیں، وہاں کا کچن جو ہے وہ بھی آپ کو جو سرکاری خرچ سے ادا کر دیا جاتا ہے، ہر چیز وہ آپ کی سرکاری خرچ سے جو ہے وہ ادا کر دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ کا گزارا نہیں ہوتا تو یقین کیجئے 20,000 والے کا، 23,000 والے کا، 22,000 والے کا، 25,000، 30,000، 40,000 والے کا کیسے گزارا ہوتا ہوگا، جس کو کسی قسم کی کوئی مراد نہیں ہے، جس کا گھر جو ہے وہ کرائے پر ہے تو اپنی جیب سے اسی تنخواہ 23,000، 22,000، 20,000 میں سے دیتا ہے، وہ اپنا کچن جو ہے وہ بھی اسی سے گزارا کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی اسی جو ہے وہ اسے پڑھا رہا ہے، وہ ہسپتال کا خرچہ ہوتا ہے وہ بھی اپنی جیب سے ادا کرتا ہے۔ اسی صورت میں اگر کسی کا کوئی بچہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، یونیورسٹیز کا آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی ان کی جو ہیں وہ فیس ہیں، تو وہ بھی وہ اپنی کم آمدنی میں سے پے کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک سرکاری ملازم وہ کوئی پرائیویٹ جاب بھی نہیں کر سکتا، کوئی پارٹ ٹائم جاب بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی بندش ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ کیسے اس 20,000، 30,000 میں کیسے گزارا کرے گا، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ میرا اس کم تنخواہ میں جو ہے گزارا نہیں ہوتا۔ آپ کی تو پھر اس سے بہت بہتر ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی سرکاری خرچ سے ادا کر دی جاتی ہیں، تو ایک عام آدمی جو ہے اس محدود تنخواہ میں کیسے گزارا کرے گا؟ کیا آپ اسے کرپشن پر مجبور تو نہیں کر رہے؟ کیا آپ جو ہے اسے لوٹ مار پر تو نہیں مجبور کر رہے؟ کیا اسے آپ وہ بدعنوانی کرنے پر مجبور تو نہیں کر رہے جو فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے، جو وقت کی بھی ہو سکتی ہے؟ آپ اسے کیسے ایک کم تنخواہ دے کر جو ہے پورا وقت لے سکتے ہیں اس کا، اور پورا کام کی اس سے توقع کرتے ہیں؟ نہیں، وہ پورا کام بھی نہیں کرے گا، وہ ایمانداری سے بھی نہیں کرے گا، وہ دیانتداری سے بھی نہیں کرے گا۔ جب وہ دل جمعی سے کام ہی نہیں کرے گا تو کیسے آپ کا جو ہے ادارہ کوئی چل سکتا ہے؟ آپ کا ہر ادارہ جو ہے وہ تو بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی آپ کو کما کر نہیں دے رہا، ہر کوئی نقصان پر نقصان کیے جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر ان کے ملازمین اپنے جائز مطالبات جو ہے آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو ان کو تسلیم کرنا چاہیے، اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے، ان پر طاقت کا استعمال یہ کسی طور بھی قبول نہیں ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ آپ نے یہ سارے بھاشن ہمیں دیے ہوئے تھے کہ ریاست جو ہے وہ ماں کے جیسی ہوتی ہے۔ یہ کیسی ماں ہے جو اپنے بچوں کے جائز مطالبات کو چلیں، اگر کچھ ان کے ناجائز بھی ہوں گے تو ان پر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، ان پر جو ہے وہ ریاستی دہشت گردی، ریاستی جبر کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، ان کے اوپر جو ہے پولیس کے ذریعے لاٹھی چارج یا آنسو گیس کا شیل جو ہے ان کے اوپر فائر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو ٹیبل پر بٹھائیے، ان کے مطالبات کو سنیے، اگر ان میں سے جو جائز ہیں ان کو قبول کیجئے، وہ تو آپ کو یقیناً قبول کرنے ہی ہیں، تو پھر ان کو گرفتار کر کے، ان کے اوپر لاٹھی چارج کر کے، ان کو جو ہے
پس زندان کر کے کیا آپ حاصل کریں گے؟ آپ جو ہے اپنی ان باتوں کو یاد کیجئے جو آپ اپوزیشن میں موجود ہو کر کیا کرتے تھے، کہ ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں پر جبر نہیں کرتی، ریاست جو ہے پرامن احتجاج کو رونتی نہیں ہے، ریاست جو ہے پرامن احتجاج کا حق فراہم کرتی ہے، ہمارا آئین جو ہے اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ تو کیا آج ہمارا آئین جو ہے، آئین پاکستان 1973 کا آئین کیا معطل ہو گیا ہے کہ آپ کو جو اپوزیشن میں آئین تھا اس سے کیا مختلف ہو گیا ہے کہ آج آپ جو ہے آنسو گیس کو، لاٹھی چارج کو، گرفتاریوں کو، پرامن احتجاج کو روکنے کے لیے ہر وہ اوچھا ہتھ کنڈا جو ہے استعمال کر رہے ہیں جس کی آپ مذمت کیا کرتے تھے؟ تو میرا اس پر شدید احتجاج ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا حکومت کو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی، ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے، سینئر سٹیزن اس میں موجود ہیں، اس میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے، ہم نے دیکھا کہ اس میں اینٹی ٹیررزم اسکواڈ کے لوگ جو ہیں وہ اس پر شیلنگ کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں بندوقیں دیکھی گئی ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کیا وہ دہشت گرد ہیں؟ وہ آپ کے ملازمین ہیں، وہ اس ملک کے شہری ہیں، یہ اسی ریاست جو ان کی ماں ہے وہ اسی کے بچے ہیں، لیکن ریاست اگر ان کے ساتھ جبر کرے گی، ان کے اوپر دہشت گردی کرے گی تو یہ کسی طور قبول نہیں ہوگا، نہ یہ آپ کی پرانا جو آپ نے معیار سیٹ کیا تھا نہ تو اس پہ پورا اترتا ہے، نہ یہ جمہوریت پہ پورا اترتا ہے، نہ یہ کسی بھی اخلاقی اقدار پہ پورا اترتا ہے۔ یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ کوئی بھارت سے آئے ہوئے نہیں ہیں، ایک بہت ہی غلط قسم کا جو الزام ہے ان پر عائد کیا جا رہا ہے کہ ان کی ڈوریں جو ہے پی ڈی ایم ہلا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا پی ڈی ایم ہے جو خود سامنے نہیں آ رہا اور ان کو آگے کیے ہوئے ہیں، اور یہ پی ڈی ایم جب خود احتجاج کر رہے تھے پارلیمنٹ کے الیکشن کمیشن کے سامنے تب یہ ملازمین کہاں تھے؟ وہ تب کیوں نہیں آئے؟ جناب ایسے غلط قسم کی ان کے ساتھ مارکنگ کر کے، غلط ان کو الزام تراشیاں کر کے ان کے جائز مطالبات کو جو ہے ایسے ان کے جائز مطالبات کو ایسے ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ ان کے مطالبات کو سنیں، اس پر بیٹھ کر بات کریں۔